خراسان کے کالے جھنڈوں والے لشکروں کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ لشکر جو ہے نا وہ ابھی شاید میرا علم کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کالے جھنڈے تو ان کے تھے، آئی ایس ایس کے بھی تھے، ہوں، آئی ایس ایس کے جھنڈے بھی کالے تھے، ٹھیک اور ہے۔ وہ شام اور یہ اس طرف کے علاقوں کی طرف انہوں نے پیش قدمیاں کی تھی۔ پھر وہ جو پرانا جو جھنڈا تھا، ابھی تو یہ وائٹ ہے جس کے اوپر سفید کلمہ لکھا، وہ کالے رنگ کا کلمہ لکھا ہوا طالبان کا، تو پرانا جھنڈا ایک ان کا کالے رنگ کا بھی تھا۔ ہوں، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی۔ اب یہ ہے کہ اصل کہانی جو ہے وہ کالے جھنڈے، تو کالا جھنڈا جو ہے وہ مالکوں سے منسوب ہے، خانہ کعبہ کا کلر بھی کالا ہے، حجر اسود بھی کالا ہے، وہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کا کلر بھی کالا ہے۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ چیزیں ابھریں، لیکن جو اہم چیز ہے جس کو جہاں سے یہ حاشیے شروع ہوتے ہیں، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھو تو آنے والی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شام کے حالات آپ نے خراب ہوتے بھی دیکھ لیے، شام کے حالات آپ نے نسبتاً ٹھیک ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیے۔ شام کے حالات جو ہیں وہ جس طرف مرضی جائیں گے، لیکن وہاں سے جو آگ شروع ہوئی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں بڑھے گی۔ میں قیامت کی بات نہیں کرتا، آرمگیڈون اس کی بات نہیں کرتا، آرمگیڈون سے پہلے ایک 7 سال کی جنگ کا ذکر ہے، مجھے وہ بالکل کلیئر سامنے نظر آ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جنگ جو ہے نا وہ آنے والے وقت میں بڑی ہی تیزی سے پھیلے گی، اور اس میں بہت بڑے بڑے خطے اور بہت بڑے بڑے ایریاز انوالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے بار بار ایک چیز عرض کی کہ پانیوں سے آگ سے شعلے بلند ہونے کا رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا ہے کہ پانیوں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے۔ پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ آسمان سے آگ برسانے والے تیر تمہارے گھروں پہ برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر برباد کریں گے۔ ہوں، تو وہ جو جسے ہم آگ برسانے والا تیر سمجھتے ہیں، وہ 2.5 فٹ کی کمان سے نکلا ہوا، وہ 2.5 فٹ کی کمان سے نکلا ہوا تیر تو اتنا پاورفل نہیں ہے کہ شہر کو غرق کر سکے۔ ٹھیک ہے، دیر ول بی ڈیفینیٹلی سم تھنگ لائک بلاسٹک میزائلز اور بلاسٹک سم تھنگ، بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر آگ برسانے کی بات کر لیں تو یہ جو فاسفورس بم ہیں کہ جو جہاں پہ گرتے ہیں وہاں ارد گرد کے پورے علاقے میں آگ لگا دیتے ہیں، جو یہ اسرائیل مار رہا ہے فلسطینیوں کو، تو یہ اور اس میں اور ساری چیزیں رسالت مآب نے بیان کی ہوئی ہیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا ہم لوگ اس جنگ میں اترنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اگر فرض کیا کہ وہ جس جنگ کا ذکر ہے وہ ہمارے گھروں میں آ جاتی ہے، ہم وہ جنگ لڑنے کے لیے ریڈی ہیں؟ کیا ہمارے میں اتنی کوئی ہے کہ ہم رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں کہ مالک ہم نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، یا ہم مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کوئی یہ کہہ سکیں کہ مالک آپ کا حکم سارا آنکھوں پہ، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں؟ ہماری اتنی حیثیت ہے؟ ہم لوگ اپنے کردار میں کہاں کھڑے ہیں؟ اصل چیز تو یہ ہے۔ سر جی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قیامت آنے میں صرف 50 سے 60 سال باقی ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 سے 60 سال، سر مجھے ابھی نہیں لگتا، میں اس بارے میں کنونسڈ ہوں کہ ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم ہے۔ اس سے پہلے یہ 7 سال کی جنگ ہے، اس کے بعد امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا ذائچہ ایسے نظر آتا ہے کہ ہی از ان دی ارتھلی ورلڈ۔ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ہی اس ارتھلی ورلڈ میں، وہ یہاں سے باہر گئے ہی نہیں، جب سے وہ تشریف لائے ہیں وہ یہیں پہ ہیں، غیبت میں ہیں۔ غیبت کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہاں سے باہر ہے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بیٹریز نکل جائیں تو چیزیں نہیں چلتی۔ ٹھیک ہے، کائنات کی بیٹری سرکار رسالت مآب اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہے، اور جیسے ہی رسالت مآب نے معراج کے لیے قدم اٹھایا تھا زمین سے، تو زمین رک گئی تھی۔ اگر امام آخری دنیا میں موجود نہ ہوتا تو زمین کی گردش بند ہو گئی ہوتی۔ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یہی موجود ہیں جن کی وجہ سے زمین گردش کر رہی ہے، جن کی وجہ سے دن اور رات کا نظام قائم ہے۔ ہاں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے پھر حکومت کرنی ہے، پھر ان کی مرضی، جتنے سال انہوں نے حکومت کرنی ہے، وہ 10 سال حکومت کریں، وہ 50 سال حکومت کریں، وہ 500 سال حکومت کریں، ان کی مرضی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب تک مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، قیامت تو نہیں آنے لگی۔ ہوں، قیامت اس وقت آنی ہے جب مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دنیا سے پاؤں اٹھانا ہے۔ ایک اور چیز آپ کو میں نے چونکہ قرآن پاک میں تھوڑا سا جو ہے کام کیا ہوا ہے، قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ تقریریں کریں گے، لوگوں کو اللہ کا پیغام دیں گے، ماں کی گود میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو جب دنیا سے
جو ہے وہ اوپر گئے تھے تو ہی واز 30 ایئرز اولڈ. اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے بڑھاپے میں. اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ یہاں ٹائم گزاریں گے, وہ بوڑھے ہوں گے, اس کے بعد جا کے گیم ہوگی. اگر یہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جی وہ کل ہی آ جائے گی تو نہیں آتی بھائی. یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے, قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ جو ہے وہ سبیہ کا لفظ ہے. سبیہ کا مطلب ہے کہ وہ بوڑھے ہوں گے. وہ جو اپنی جو ہے ماں کی گود میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, جب ان کا وہ جملے ہیں اس میں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی ہے, وجعلنی نبیہ, مجھے نبی بنایا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بھی خطاب کیا تھا لوگوں سے, اور قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ جب بوڑھے ہوں گے تب بھی لوگوں سے خطاب کریں گے. تو وہ تو اپنی بڑی جوانی میں اوپر چلے گئے تھے. اس کا مطلب ہے آئیں گے, آ کے ظاہر ہوں گے. تو یہ اٹس ناٹ دا ڈیز گیم کہ جی وہ آئیں گے اور بس ساتھ ہی چلو دھماکہ ہو جائے گا تو گل ختم. نو سر, اٹس دی ایئرز گیم. اچھا جی, وہ کیا حضرت عیسیٰ بھی زمین پر موجود ہیں, یا کو اتارا جائے گا انہیں, یا انہیں ظاہر کیا جائے گا, کیا کیا جائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ تھے, قرآن پاک میں یہی تھے. میں اپنے علم کے مطابق گائیڈنس یا اندازہ تو لگا سکتا ہوں, 100% میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میں عام سا آدمی ہوں, میں کبھی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جی انج ہوئے گا تو انج ہوئے گا. ان کی مرضی, مالک ہیں, جو چاہیں جیسے چاہیں کریں. عیسیٰ علیہ السلام کا زائچہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ ہم جب ہمارے پاس 1 سے 9 تک گنتی ہے نا, پوری دنیا میں جتنا بھی سسٹم ہے وہاں تک گنتی 9 تک ہی ہے نا. ایسے ہی پھر اس کے بعد 9 سے لے کے انفینٹ تک پھر وہی سیکوینس ہے, ایک سائیکل میں. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا زائچہ جب ہم بناتے ہیں تو وہ 1 سے 9 کے سیکوینس میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ سیکوینس آتا ہے. ایک کو کہتے ہیں ارتھلی سیکوینس اور ایک کو کہتے ہیں ڈیوائن سیکوینس. ہوتی گنتی وہی ہے لیکن اس کی انرجی, ایک کی ڈیوائن انرجی ہوتی ہے, ایک کی ارتھلی انرجی ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا زائچہ جب ہے نا, وہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے یا اس دنیا میں نہیں ہوتا تو اس کا زائچہ بنتا ہی ڈیوائن انرجی سے. عیسیٰ علیہ السلام کا زائچہ کیوں ارتھلی انرجی سے بن رہا ہے؟ میری کیلکولیشن ہے کہ وہ ہی از ہیئر, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ کچھ 8-10 سال ہو گئے ہیں. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے, میں نے جب بھی لارڈ کرائسٹ کا, عیسیٰ علیہ السلام کا, یسوع کا, ان سب کے ناموں کے حساب سے جو ہے وہ زائچہ بنایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہی از ہیئر, وہ کہیں ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو ویزا لینے کی ضرورت ہے, یا مطلب کیا آپ لوگوں نے مطلب یہ سمجھ نہیں آتی کہ کائنات کے جو مالکوں کے چنے ہوئے لوگ ہیں, سیکنڈ ان کمانڈ ہیں نبوت کے, بھلے وہ جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے, لیکن سیکنڈ ان کمانڈ ہے نبوت کے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ چوتھے آسمان سے تو نیچے آ جائیں اور پھر منار پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہیں کہ جی او ہو ایتھے ہن پوڑی لاؤ بن تھلے لاؤ؟ وہ کائنات کے مالکوں کے ساتھ ہیں, وہ کائنات کے مالکوں میں سے ایک ہیں. وہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب وہ ان کو کسی کی ضرورت ہے؟ یہ تو کچھ لوگ ہیں جو مطلب کہتے ہیں کہ جی ظاہری اسباب, اور ظاہری اسباب مالکوں کے لیے نہیں ہوتے, وہ اپنی مرضی سے یوز کریں یا نہ کریں, اللہ نے ان کو طاقت دی ہوتی ہے, جو چاہیں گے جیسے چاہیں گے کریں گے. شاہ جی کہا جاتا ہے کہ 15ویں صدی سے آخری صدی ہے, اس کے بعد آگے صدی نہیں ہے. میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کی تھی تو آپ نے بھی اس میں کہا تھا کہ یہ جو ہجری, کیا آپ نے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آخری صدی ہے 15ویں صدی؟ جتنی میں نے کتابیں پڑھی ہیں, جتنا میں نے علم دیکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ 15ویں صدی کا ذکر نہیں ہے. اور 15ویں صدی, اب اگر ہم ڈیسیمل سسٹم کے تحت دیکھیں نا, ڈیسیمل سسٹم کے تحت تو 1444 اس وقت چل رہا ہے. 1444 کا مطلب ہے کہ 14ویں صدی کو ختم ہوئے 44 سال ہو گئے. بالکل صحیح ہے. اور اگر ہم دوسرا دیکھیں, وہ جو سوائی ڈیڑے کا نظام ہے جو عرب کا اور ہمارا پرانا نظام تھا, تو اس میں دیکھیں تو ہماری اکائی بدلتی ہے 1550 پہ. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ 1475 تک کچھ نہ کچھ بدل جائے گا, لیکن وہ بدلے گا اس کے بعد جو ہے وہ چین آف کمانڈ ہے. آپ اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ کمانڈ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہے. وہ اس ٹائم کو بڑھا سکتے ہیں, وہ اس ٹائم کو کم کر سکتے ہیں, وہ اس ٹائم کو جیسے مرضی چلا سکتے ہیں. رسالت مآب نے ان کے بارے میں کہا تھا, خود کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو میرا قائم ہے وہ دنیا میں ظہور کرے گا, اور وہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے میں. یہی لفظ ہے رسالت مآب. اور ایک اور جملہ مجھے یاد آ گیا, میرا خیال ہے ابو داؤد میں یا ابن ماجہ میں, رسالت مآب مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کر رہے تھے, تو ایک صحابی, موسٹ لائکلی ابو ذر غفاری ہیں, میں غلط کوٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن میرے پاس اس کا حوالہ بھی ہے, میں نے اس کو بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے, متواتر اور مستند سندوں کے ساتھ حدیث ہے. ابو داؤد نے یا ابن ماجہ نے, دونوں میں سے کسی ایک نے اس کو لازمی جو ہے وہ کوٹ کیا ہوا ہے.
رسالت مآب مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو حضرت ابو ذر پاس بیٹھے ہوئے تو وہ مسکرا رہے ہیں. تو رسالت مآب نے کہا ابو ذر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی حکمت دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. فرمایا ابو ذر کیا حکمت دیکھی تم نے؟ فرمایا یا رسول اللہ جو آپ فرما رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے واپس آنا. تو رسالت مآب کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ رسالت مآب مسکرائے اور خاموش ہو گئے, کوئی ہاں نہ نہیں کی. ہم اگر رسالت مآب نے انکار نہیں کی تو میں اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا, اور اگر اقرار نہیں کیا تو میں اس کو مان بھی نہیں سکتا. اس لیے یہ معاملہ جو رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ مولا امام مہدی علیہ السلام کون ہوں گے, وہ جوان ہوں گے, وہ بوڑھے ہوں گے, وہ بچے ہوں گے, مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب مولا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ وہی طاقت ہوگی جو سرکار ختمیہ مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپٹ پر نبوت, کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. امامت جیسے نبوت جو ہے وہ 1,24,000 نبی اور آخری نبی جو ہے وہ سب سے پرائم, اسی طرح 12 امام اور 12واں سب سے پرائم. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ کوئی عام پرسنالٹی ہے؟ میں بار بار یہی بات کہتا ہوں, مجھے تو یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ مولا امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نا تو وہ بتائیں گے کہ میں ہوں. سر آخری نبی جس کے لیے کائنات بنائے گی وہ پرائم, اور امام مہدی جس کے بعد کائنات ختم ہوگی وہ بھی پرائم. وہ بھی پرائم. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ واہ نہ؟ واہ, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا جی, یہ آپ کی, اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حاشیے آپ کھینچ رہے ہیں اس کے مطابق پھر 1444 چل رہا ہے اور 1475 تک جو ہے نا وہ, مجھے لگتا ہے سر, میں بار بار یہی بات کہتا ہوں, میرے کہنے تے کھ نہیں جی ہونا تو میرے تے اعتبار بھی نہ کرنا. میں بڑی سیدھیاں سیدھیاں گلاں کرن دا عادی ہیں. میں اپنے اس گیون علم کے مطابق بات کرتا ہوں جو مجھے اللہ نے دیا ہے. ٹو ایئر از ہیومن, انسان سے غلطی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. رسالت مآب نے کہا تھا آدم بھی بھول گئے تھے, ان کی اولاد بھی بھولنے والی ہے. ایسے ہیں. لیکن جتنا کہ مجھے اپنے کام کا تجربہ ہو گیا یا جتنا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں اور جتنی کہ میری تھوڑی بہت جو ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہوا ہے, تو اس کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ یہ 1444 سب ہے تو 1475 کے درمیان بہت کچھ بدل گیا ہوگا. یہ نہیں میں کہتا کہ قیامت آ جائے گی, یہ نہیں میں کہتا کہ جی سورج مغرب سے نکل آئے گا, یہ نہیں میں کہتا کہ جی یہ جو ہے فلاں ہو جائے گا. لیکن ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ جو 7 سال کی بڑی لڑائی ہے اور جس کے بعد میں رسالت مآب نے کہا تھا کہ جب تم انڈیا کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لاؤ گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے ساتھ پاؤ گے. 1475 تو پہلے جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ظہور مولا امام مہدی علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا ہوگا.